جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بہت بڑا ایک دن تھا، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ یہ کل کا جلسہ جو تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا، جو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کئی سرپرائزز ہیں، ٹرمپ کارڈ ہیں، ایسا ایسا انہوں نے وہ ٹرمپ کارڈ جو اپنے سرپرائزز جو ہے نا استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آج بہت ساری خبریں، بلکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہاں سے پکڑا جائے خبر کو، کہاں سے کھینچا جائے، کیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ آپ کو بہت سارا تو خود بھی پتہ ہوگا، کیونکہ ہر بندہ جو ہے آج کل روڈ پہ جاتے ہوئے عام لوگ جو ہیں پہلے جو ان چیزوں سے بالکل وہ ہو چکے تھے، لاپرواہ ہو چکے تھے، اب ہمیں روک کے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، وزیر اعظم رہیں گے نہیں رہیں گے۔ مطلب اگر میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کے اس پہ، ان کی انٹرسٹ پہ، کہ اچانک ان کی انٹرسٹ جو ہے نا وہ پھر دوبارہ ریوائیو ہوگی۔ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے کہ ملک کے پرائم منسٹر کو ہٹانے کے حوالے سے جب یہ چیزیں آئیں گی، اور پرائم منسٹر بھی عمران خان صاحب ہوں جو مطلب کراؤڈ پلر ہیں، بڑی تعداد، بہت بڑا انہوں نے جلسہ کیا، اپنے آپ کو انہوں نے دوبارہ ریلیونٹ کر لیا، جس کے اثرات بھی ہمیں آج نظر آنا شروع ہو گئے۔ لیکن آج والے جو یہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں، اب اس کے بعد عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے یا ان کی پوزیشن ویک ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو بڑی خبر تھی، وہ کسی قیمت پہ تیار نہیں تھے عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے، اور آج جو ہے نا انہوں نے خود بلا کے انہوں نے پرویز علی صاحب جو ہے نا انہوں نے آفر کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب لاگ جائیں۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے یہاں تک جو لڑائی پہنچی اسٹیبلشمنٹ کی، جو امپائرز کی، وہ انہیں عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے پہنچی تھی، کہ اسٹیبلشمنٹ بڑے عرصے سے انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ عثمان بزدار جو ہیں ان کو ہٹائیں، ان سے صوبہ نہیں چلے گا، یہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے، بہت بڑا سٹیکس ہیں، پولیٹیکل سٹیکس بھی ہیں، سوشو اکنامک سٹیکس بھی ہیں، تو آپ اگر ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ماضی میں 2-3 دفعہ انہوں نے نیوٹرل امپائرز جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وعدے کر کے بعد میں مکر گئے، وہ اللہ کے فضل سے آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی وہ آ کے وہ امبیرس ہوئی تھی کہ خان صاحب جو ہیں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی گولی دے کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ سو وہ جس چیز پہ وہ اصرار کر رہے تھے، اور خان صاحب نے اپنے ریلیشن شپ خراب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ون آف دا میجر ریزنز ہے، ویسے ذہن میں رکھیے گا، ان کے پہلے اور آخری جو ان کے اختلافات تھے وہ عثمان بزدار صاحب سے شروع ہوئے تھے امپائرز کے ساتھ۔ تو آج ان کو خود انہوں نے بلا کر انہوں نے ان کے سر پہ وہ تاج رکھا ہے، اور آپ کو ماضی میں وہ کیا کچھ کہتے تھے ان کو، یہ بھی اللہ کی شان ہے ویسے، کہ یہ ہمارے دوست سنور رشید صاحب ایک اہم بات کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ وہ آ کے کوٹ کرتے ہوتے، خدا اس وقت تک کسی بندے کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک جو اس کے اندر جو ہے نا وہ ساورا کا سارا جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے لے کر نہ ہو۔ یہ مجھے خود بڑا ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، گناہ گار لوگ ہیں، کیونکہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ خدا اس سے ہماری برقرار رکھے، انسان ہیں ہم، بہت ساری غلطیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے وہی یاد آ رہا تھا، یہ بھی ایک اس کا تقدیر کا ایک عجیب سا ہے کہ عمران خان صاحب جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اسی کو بلا کے آج ان کے سر پہ انہوں نے پورا پنجاب جو ہے نا ان کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کہ وہ بات آپ کے منہ پہ آ کر لگتی ہے۔ سو چودھری صاحبان بھی شاید یہی چاہتے ہوں گے کہ جو ہمیں پنجاب کا بڑا ڈاکو کہتا تھے، انہی سے یہاں ہم جو ہے نا پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہم نے لینی ہے، شاید یہی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے۔ ادروائز مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ماضی میں پرویز علی صاحب کہتے تھے کہ یار ہمارا بنتا نہیں ہے، مجھے کوئی ذرائع نے بتایا کہ چودھری صاحب اپنے انر سرکل میں کہتے تھے کہ یار میرا وزیر اعلیٰ مانگنا بنتا نہیں ہے، پی ایم ایل کیو جو ہے 10 سیٹیں ہماری، 10 سیٹوں کے ساتھ ہم کیا کہ میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیں، اسپیکر ٹھیک ہے۔ یہ ماضی میں ان کے بڑے قریبی لوگ جو ہیں مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے، لیکن صاحب ذرا جب آپ ان کو پلیٹ میں رکھی ہوئی مل گئی ہے تو وائی ناٹ، ایک سائڈ سے ادھر سے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب آفر کر رہے ہیں، ادھر سے عمران خان صاحب نے بلا لے، ان کی قسمت کا ستارہ ماشاءاللہ چمک رہا ہے، سو انہوں نے لے لی۔ لیکن ان کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ بغاوت ہوگی۔ طارق بشیر چیمہ جو ہے نا انہوں نے بغاوت کر دی، انہوں نے جناب اس کابینہ سے بھی استعفیٰ دے دیا، اور ساتھ میں انہوں نے میں چودھری صاحبان کے اس سے ہٹ کر میں عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈالوں گا۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا چودھری شجاعت اور پرویز علی صاحب کے کیمپ جو ہیں ان کے گھر میں یہ کوئی آ کے لڑائی شروع ہوگی پرویز علی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کے بچوں کے درمیان۔ پہلے رپورٹس ہوتی تھی لیکن زیادہ نہیں آتی تھی سامنے، کہ اب وہ آ کے اوپنلی ایک دوسرے کے سامنے آنا شروع ہو گئے کہ ہمیں کیا ملا اس میں سے، چودھری صاحبان کے بچوں، چودھری شجاعت صاحب کے ساری چیز پرویز علی صاحب لے گئے، ان کا بیٹا بھی وہاں پہ یہ وفاقی وزیر ہے، خود بھی وہ اسپیکر ہیں، اب وہ وہاں پہ وہ بن رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بن رہے، تو چودھری شجاعت صاحب کے خاندان بچوں کو کیا ملا وہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک اور بڑا کوشچن، اس سے پہلے میں واپس ہوں کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ سروائیو کر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے موو تو بڑی اچھی کھیلی، آج پرویز علی صاحب کو توڑ لیا ہے انہوں نے، لیکن پھر وہی بات کہ پرویز علی صاحب کو ٹوٹ گئے۔ اس میں دیکھ رہے ہیں پنجاب میں بتایا جا رہا ہے ریوولٹ تیار ہے، علیم خان صاحب کا گروپ، جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کا کہا جا رہا ہے، سعید نعمانی صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ 18 ممبرس کو ان کے ساتھ ہے، نواز لیگ کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ سو اتنا آسان نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں پرویز علی صاحب کے لیے سموتھ سیلنگ نہیں ہے، نہیں اگین ساری سموتھ سیلنگ نہیں ہے، بہت سارے ابھی ایفس اینڈ بٹس ابھی وہاں پہ موجود ہیں پنجاب میں، ساری محنت جو ہے وہ پرویز علی صاحب کو خود کرنی پڑے گی، کیونکہ
پی ٹی آئی کے اندر کے جو رینکس ہیں، جیسے میں نے کہا ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی کتنی مانتے ہیں؟ کیا وہ ان کے کہنے پہ ووٹ ڈالتے ہیں؟ کیا پرویز علیہ صاحب ان گروپس کو راضی کر سکیں گے؟ راضی کریں گے تو کن شرائط پہ کریں گے؟ سو وہاں پہ بہت سارے ایشوز جو ہیں ابھی برقرار ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے فیوچر کے ٹکٹس کے لیے، فیوچر کے ارینجمنٹس کے لیے، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ آنے والا دور جو ہے نا شاید وہ نواز لیگ کا ہے، وہی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ سو ان کا جو ایک رجحان ہے اس طرف یہ ہے۔ اب سارا جو وہ آ رہا ہے وہ پرویز علیہ صاحب پہ ہے۔ خیر، اس کے ساتھ ایک اور بڑی ایک اور اس پہ اہم خبر جو ہے وہ کل سے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ جو لیٹر کی بات کی پرائم منسٹر آف پاکستان، کس ملک نے ان کو لیٹر لکھا ہے، کیا زبان استعمال کی گئی، کون سی تھریٹس دی گئی ہیں؟ تو میری کچھ کوئی فارن آفس کے بڑے انتہائی قابل اعتماد ذرائع ہیں، کچھ ان سے میری بات چیت ہوئی ہے کہ کس نے لیٹر لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے، اور اس میں کیا ایسی یا اس میں چیز استعمال کی گئی جس کو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو اگر یوز کر سکتے ہیں۔ بلکہ شہباز شریف صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جناب ایسا کوئی لیٹر ہے تو ہاؤس میں لائیں، آپ کے خلاف کوئی ایسی سازش ہو رہی انٹرنیشنل تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی میں یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی، باپ کے جو ارکان تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ علیحدہ لوگ ٹوٹ گئے، سنے 4 کے قریب وہ ہیں اپوزیشن کے ساتھ آ گئے۔ سو اپوزیشن کی تعداد اسٹرینتھ جو ہے ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے۔ باسط بخاری صاحب کو ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس 20 سے زیادہ لوگ ہیں، انہوں نے نام بھی گنوا دیا، سو وہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے ووٹ دیں گے وہاں پہ پارلیمنٹ میں۔ وہ سچویشن بھی بڑی سیریس ہے۔ خیر، میں نے ان سے پوچھا تو میں نے کہا جناب یہ کیا لیٹر میں تھا، کیا ایسی چیز ہے؟ فارن آفس کے ویری سینئر اور ویری سیزن جو ڈپلومیٹس ہیں، کچھ ریٹائر بھی ہیں، میری 2-3 سے بات ہوئی، میں کہ انڈرسٹینڈ کریں، اور پلس میری ایک یہاں وفاقی وزیر سے بھی بات ہے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی، وفاقی وزیر نے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کہ خان صاحب جو ہیں یہ اس بات کو زیادہ انہوں نے اٹھا دیا ہے۔ وہ جو لیٹر آیا تھا ان کے بقول، وہ کہتے ہیں کہ ایک اسے مغربی ملک سے آیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اس میں یہ ایکسپلین کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو یہ تقریریں کر رہے ہیں یہاں پہ مغرب کے خلاف، یہاں پہ ویسٹ کے خلاف اور ہمارے معاشروں کے خلاف، یا ہمارے اوپر جو تقریریں آ رہی ہیں، اس سے ہمارے بائی لیٹرل جو ریلیشن شپ ہے نا وہ ہوں گے، خراب ہوں گے، کہ ہم آپ سے توقع نہیں کرتے کہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طرح کی تقریریں سر عام اپنے پبلک کے خلاف کرے، جس سے اینٹی ویسٹ یا اینٹی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ ان کا کہنا تھا، وہ چیزیں جو ہے نا وہ پاکستانی معاشرے میں پھیلیں۔ آلریڈی وہ سمجھتے ہیں، کچھ ڈپلومیٹ سے میری بات ہوئی کہ پاکستان میں اینٹی امریکنائزیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جس کا ان کا خیال ہے کہ ان دا لانگ ٹرم پاکستانی اسٹیٹ کے لیے شاید جو اس کے انٹرسٹ ہیں وہ ہرٹ ہوں گے۔ یہ ان کا مطلب ڈپلومیٹس کا کچھ کا خیال ہے جو ان معاملات کو بڑا قریب سے سمجھتے ہیں۔ سو وہ بلکہ وہ وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے خط میں جس سے یہ ثابت کیا جا سکے، اسٹیبلش ہو سکے کہ کوئی سازش ہو رہی تھی، اور انہوں نے کوئی ہٹانے کی بات کی ہے پرائم منسٹر کو کہ آپ ان کو ہٹا دیں، نہیں ہٹا دیں گے تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں۔ کیسے ایسی بات نہیں ہے، ایسے لیٹر آتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ ہم بھی خط و کتاب کرتے رہتے ہیں، تو فارن آفس پاکستانی فارن آفس اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرتا رہتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، میں نے پوچھا ان سے کسی سے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ بھی اس کو پتہ چلا ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے نالج میں ہوگی کہ جب یہ جا رہے تھے پرائم منسٹر پاکستان وہاں رشیا جا رہے تھے، تو اس وقت جو امریکن سیکورٹی ان کے ایڈوائزر ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کال کی تھی موئز یوسف صاحب کو۔ اس میں انہوں نے ان کو کہا تھا کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر آپ کو نہیں جانا چاہیے رشیا، جب یوکرین پہ اٹیک ہو رہے ہیں، آپ ہمارے الائز ہیں، آپ کا ہمارے بڑے پرانے آپ کے ریلیشن شپ ہے فار مینی ریزنس، سو آپ کو اس وقت رشیا نہیں جانا چاہیے، تاکہ رشینس کو یہ نہ لگے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے ان کی سپورٹ پہ کھڑے، آپ کو اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہمارے ساتھ سالیڈیرٹی شو کریں، یوکرین کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کریں، رشیا نہ جائیں۔ یہ کال وہ کہتے ہیں، میرے مطلب فارن آفس سے کہ ایک سینئر بندے سے بات ہو رہی تھی کہ موئی یوسف صاحب کو یہ کال کی گئی تھی، امریکن کی طرف سے آئی تھی، اس میں انہوں نے ڈپلومیٹکلی ریز کیا تھا ایشو کو، لیکن موئز یوسف صاحب نے ان کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جو یہ وزٹ ہو رہی ہے یہ پولیٹیکل نیچر کی نہیں ہے، تو نہ ہم کوئی وہاں پہ ان کے ساتھ سالیڈیرٹی دکھانے جا رہے ہیں رشیا کے ساتھ، نہ ہم چاہیں گے کہ رشین جو ہے وہ اٹیک کریں یوکرین پہ۔ ہم جا رہے ہیں کہ ایک تو پہلے سے وزٹ آلریڈی طے تھی، سیٹل تھی، رشیا از اے بگ پاور، اس پہ اگر ہم نے آخری لمحے پہ اس کو وہ کیا، اس کو کینسل کیا، تو اس کے لیے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، ہمیں اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ سو ہم ایک تو یہ ریزن تھی، پلس پاکستان نے بتایا کہ یہ ہمارا دورہ جو ہے اکنامک زیادہ ہے، ہمارے ان کے ساتھ جو معاہدے ہونے، ہمیں وہاں سے ان سے انرجی چاہیے، گیس چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ سو وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو بتایا کہ ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹس ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، پائپ لائن سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں، پھر ہمارے کوئی وہاں پہ ویٹ کے ہم چاہتے ہیں، ہم نے اپنے لیے بھی منگوانی ہوتی ہے، ہم نے افغانستان کے لیے منگوانی ہوتی ہے۔ سو ہم اس دورے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ بات وہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں، یہ ضرور کہتے ہیں
کہ وہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو امریکنز ہیں، تو میں نے پوچھا ان سے، تو میں کہ پھر خان صاحب اتنا کیوں اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں کہ جو یورپ اور ویسٹ اس وجہ سے خلاف ہے کہ یوکرین جو ہے نا انہوں نے اس پہ وہ کیا ہے، نیوٹرل رہے ہیں، یا اس پہ انہوں نے امریکن یا ویسٹرن انہوں نے جو ان کی باتیں تھیں وہ نہیں مانی. تو ان کا یہ کہنا تھا، بڑے سینئر ہیں جو انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں تمام سے، ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے امریکن سے بھی بات ہوئی ہے، ان کی یورپین سے بھی بات ہوئی، انہیں یا پرائم منسٹر پاکستان کے رشیا جانے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. دے انڈرسٹینڈ کہ ہاں پہلے سے آلریڈی یہ چیزیں تھیں اور پاکستان اس پوزیشن میں نہیں تھا شاید کہ وہ انکار کر سکتا اس کو رشیا کو جانا. لیکن وہ کہتے ہیں ان کو اصل شکایت یہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان نے ابسٹین کیا ہے وہاں سے، اسے یو این او میں جو ان کے خلاف آئی تھی، رشیا کے خلاف آئی تھی، وہاں پہ انہوں نے موو کی تھی ریزولوشن، اس پہ جو پاکستان نے ووٹ نہیں ڈالا، ابسٹین کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ امریکنز اور یورپین جو ہے نا وہ ہیپی نہیں تھے کہ نہیں کہ پاکستان کو اس وقت ہمارے ساتھ ووٹ ڈالنا چاہیے تھا، ہم پرانے الائیز ہیں، بلا بلا چیزیں. مطلب ان کا یہ کہنا تھا $8 ارب سے زیادہ یورپین ممالک میں ہماری ایکسپورٹ ہے، G+ کا سٹیٹس ہے. امریکہ وہ کہتے ہیں $5 ارب سے زیادہ امریکہ سے ہمارے ریمیٹنسز وغیرہ یا آتے ہیں یا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایکسپورٹ ہے اس کا یورپ کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے، ہمارے وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سارا تو آپ کا یورپ کے ساتھ بنتا ہے، رشیا کے ساتھ تو آپ کی بنتی نہیں ہے کوئی اس طرح کی اس لیول کے ریلیشن شپ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. سو آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو پاکستان نے وہی بات کی کہ آپ انڈیا کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ انڈیا بھی تو ابسٹین کیا، انڈیا نے بھی کیا، ان پہ تو آپ کوئی اپنا زور جبر نہیں بناتے، ہمارے پہ بناتے ہیں. خیر وہ کہتے ہیں یہ ریزن ہے، اور کوئی ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں مانتا. اچھا میں نے پوچھا میں کہ فارن آفس نے کیا ایڈوائز کیا ہوگا پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ لیٹر وغیرہ کا کیا کریں یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے، جو خود بھی بڑی یہاں سینئر پوزیشن پہ رہے ہیں، کہ فارن آفس نے ہرگز یہ ایڈوائس نہیں کیا ہوگا پرائم منسٹر کو کہ اس طرح کے خطوط جو ہے نا وہ اب لہرائیں وہاں پر، اس پہ پبلک ریلیز میں آپ بات کریں، نام لیں کسی ملک کا یا اس کے کنٹینٹ پہ بات کریں. انہوں نے کہا جناب کہ یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ فارن آفس نے کی ہوگی. میں کہ پھر تو شاہ محمود قریشی صاحب وہ تو خود ان کو اسٹیج فراہم کر رہے تھے، کبھی یہ بہت بڑا بم شیل جو ہے یہ وزیر اعظم پاکستان جلسے میں بتانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پولیٹیکلی طور پر اگر وہ اس کو کیش کروانا چاہتے ہیں تو اور چیز ہے، ادروائز ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کا ملک کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا ہوتا کہ ان رائٹنگ میں لکھ کے کسی اور ملک کو بھیجے کہ ہم آپ کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یا ان کو ہٹا دیں گے، یا ان کے خلاف کہ ہم کو ایسا کام کریں گے، کوئی پروجیکٹ بنائیں گے، اپوزیشن اکٹھی کر دیں گے، لہٰذا فلاں کام جو ہے ہمارے کریں، ادروائز یور جاب از ان ڈینجر. انہوں نے کوئی دنیا میں ڈپلومیٹک اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے ہوتے. سو فارن آفس نے ڈیفینیٹلی اس کو ایڈوائز کیا ہوگا کہ سر یہ چیزیں آپ ڈپلومیٹکلی رکھیں. لیکن جب یہ بات انہوں نے آ کے ٹیک اپ کی ہوگی، بتایا ہوگا کہ یہ لیٹر آیا ہے ہمیں کسی اس یورپین ملک سے، میری اطلاع یہ یورپین ملک ہے، میں آپ کو مطلب یہ اس کو اتھینٹک میں بتا سکتا ہوں میں. تو انہوں نے جب پرائم منسٹر پاکستان کو بتایا کہ یہ کنسرنز ہیں ان کی کہ آپ کو ڈپلومیٹکلی اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے جلسوں میں، جس سے یورپ کو یہ لگے کہ وہ آپ ان کے خلاف بیشنگ کر رہے ہیں یا پاکستانی عوام کو ان کے خلاف مطلب آ کے ابھارنے کی بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے پرائم منسٹر نے یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ چلیں بڑا اچھا ہے کہ اس وقت ایک کرائسس ابھرا ہوا ہے، تو کیوں نہ میں اس لیٹر کو میں آ کے پاکستانی عوام کو بتاؤں جی میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، میرے خلاف لیٹر آ رہے ہیں، اور سارا کچھ جو اپوزیشن کر رہے ہیں یہ باہر سے کر رہے، فنڈنگ کے بھی ساتھ میں انہوں نے الزامات لگے. وہ تو پہلے بھی ماضی میں کہتے ہوتے تھے کہ وہاں گلف کنٹری سے فنڈنگ آ رہی ہے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیٹر میں، جیسے میں نے کہا منسٹر نے بھی کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی لیٹر میں جو پرائم منسٹر پاکستان جس کو انہوں نے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میرا بھی یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کو لیٹر جو ہے پروڈیوس کرنا چاہیے، بلکہ ریلیز کرنا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں اس لیٹر میں ایسی کوئی چیز ہے تو پوری قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، محض اشاروں کرنے میں بات نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ تو یہاں پہ تھی. اب یہاں پہ بڑی سچویشن ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں. آج جیسے میں نے کہا سکور جو ہے نا تقریباً وہ کہہ رہے ہیں برابر ہی رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر پاکستان نے بڑا چھکا مارا ہے کہ پرویز علی صاحب کو اپنے کیمپ میں لے آنا. یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے جس سے ان کے حامی جو ہیں ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں. لیکن گیم از آن. آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب باپ، اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا باسط بخاری صاحب پنجاب میں اتنا بڑا وہاں پہ وہ ہوا ہے، اپ سیٹ ہو گیا کہ بزدار صاحب کو ہٹانا پڑ گیا. سو بہت ساری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. اگلے 20 لاکھ تک مجھے اجازت دیں، کوئی نئی خبروں کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے.